قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ مدینہ شریف میں رہ کے آئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیہ مبارک ان کے باہر صحن کو 6 سال اپنے ان ہاتھوں سے صاف کرتی رہی ہیں۔ خواجہ سروں کی درسگاہ یہاں پہ بہت زیادہ خواجہ سرا یہاں پہ آتے ہیں، جو ایسے خواجہ سر تھے جنہوں نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہوا تھا، جن کو کلمہ قرآن کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، یہاں پہ انہوں نے کلمہ سیکھا، نماز سیکھی، انہوں نے اپنی زندگی کو چینج کیا۔ مرد خواجہ سرا ہیں، وہ اذان دیتے ہیں، 5 نمازیں ہوتی ہیں جو فرض ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور اس کے علاوہ جو نفلی نمازیں ہوتی ہیں تہجد، اوابیل، تسبیح، اشراق اور چاشت۔ میرے بڑے بھائی نے مجھے سعودیہ کا ویزا لے کے دیا تھا، وہاں پہ میں پہلے کسی ہوٹل میں جاب کرتی تھی، پھر میں نے اپنی مرضی سے یہ جاب نہ جو چوز کی، مطلب میں نے سوچا کہ چلو اتنی زندگی آوارگی میں بھی گزاری، اب سرکار کے روزے پہ صفائی کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک پہ کتنا سال آپ نے ڈیوٹی دی وہاں پہ؟ جی میں نے 6 سال ڈیوٹی کی ہے وہاں۔ جن چیزوں کے لیے کچھ لوگ ترستے ہیں، ریاض الجنہ ہو گیا، ممبر رسول ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی جالیاں ہو گئی، جن کو لوگ ترستے ہیں ہاتھ لگانے کو، ہم نے جی بھر کے ان کو دیکھا ہوا ہے، جی بھر کے ان کے بوسے لیے ہوئے ہیں۔ ایک بندے نے ہمیں مسجد ابراہیم میں پوچھا کہ آپ یہاں کیسے آئے ہیں، تو ہم نے بولا کہ ہم خدا کے خوف سے ہم نے یہ جوائن کیا ہے۔ تو کہتے یار ہم اتنی دیر سے ہم یہاں آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی ایسا کام نہیں کیا، آپ کتنے خوش قسمت لوگ ہو۔ کرسچن بندہ یہاں پہ نا اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تھا، اس کا نام تھا انصر مسیح۔ میں نے اشراق پڑھ کے سو گئی تھی اور مجھے خواب آ رہا تھا کہ مسلمانوں اور اس کرسچنوں کا آپس میں تکرار ہو رہا ہے، اور جب میں نے ابو ہریرہ بھائی کو یہ خواب سنائی، 15-20 منٹ بعد وہ بندہ آیا اور اس نے آ کے اسلام قبول کر لیا۔ میری امی ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میں نے اکبری حج کیا ہوا ہے، میری امی نے میرے ساتھ ہی کیا تھا، 27 عمرے کی ہے میں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ فرسٹ ٹائم دیکھا، اور سب سے پہلے میں نے اپنے آپ سے بولا، پھر اپنی آنکھوں کو بولا دیکھو آپ کیا دیکھ رہی ہو، کس چیز کا شرف حاصل ہوا ہے۔ فیملی سے دور رہنا، بہن بھائیوں سے دور رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مس کرتی ہیں آپ؟ میری امی مدینہ شریف آئی ہیں اور انہوں نے شاپنگ کرنی تھی، میرے پاس پیسے نہیں تھے، اور انہوں نے مجھے 100 ریال دیا اور مجھے بولا او سمی تو میری مٹھی چ رکھی، انہوں نے کہی مینوں آ کے خرچہ دیتا ہے تو۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بھائی۔ ناظرین ہمارے ساتھ ایک ایسی ٹرانسجینڈر موجود ہیں، ان کا تعارف میں جب آپ کو کرواؤں گا تو آپ کو فخر محسوس ہوگا، ان کے ہاتھوں کو چومنے کو دل کرے گا۔ ماشاءاللہ 6 سال یہ مدینہ شریف میں رہ کے آئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیہ مبارک ان کے باہر صحن کو 6 سال اپنے ان ہاتھوں سے صاف کرتی رہی ہیں، اور اس کے بعد جب انہوں نے دعا مانگی اور اللہ عز و جل پھر ان کی زندگی بدل دی، اور فی الوقت یہ امتی ایک مسجد ہے لاہور کی، وہاں پہ یہ اسلام کی معلومات جو ہیں، اسلام کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ان کی کہانی اپنے اندر ہی ایک بڑی حقیقت رکھتی ہے، تو ان کا تعارف آپ سے کروائیں گے اور بتائیں گے کہ اسلام کی کون کون سی چیزوں سے اب یہ واقف ہو چکی ہیں، اور کیوں انہوں نے اپنی رنگینی والی زندگی چھوڑی اور اپنے دل پہ پتھر رکھ کے جناب وہ اس زندگی میں آئی ہیں۔ اب اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے، اور مدینہ کا سفر کی بھی ان سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سمی صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ امتی جو درسگاہ بنائی گئی ہے خواجہ سراؤں کے لیے، یہ کتنی مستفید ہے، اور آپ اس درسگاہ میں کتنا مستفید ہو رہی ہیں؟ جی یہ خواجہ سروں کے لیے بنایا گیا ہے، یہ درسگاہ جو ہے امتی خواجہ سروں کی درسگاہ، یہاں پہ بہت زیادہ خواجہ سرا یہاں پہ آتے ہیں۔ ماشاءاللہ جو ایسے خواجہ سر تھے جنہوں نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہوا تھا، جن کو کلمہ قرآن کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، مطلب کہ ان کا کلمہ ہی ٹھیک نہیں تھا، یہاں پہ انہوں نے کلمہ سیکھا، نماز سیکھی، باقی جو جتنی بھی دعائیں ہیں یہاں آ کے سیکھی، اور انہوں نے اپنی زندگی کو چینج کیا۔ اچھا سمی صاحبہ، یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی جو ہے دین سے بہت دور ہوتی ہے، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں جب اس مدرسے میں آنے سے پہلے اور اب اس مدرسے میں آنے کے بعد آپ کی زندگی میں کتنی تبدیلی آئی ہے؟ میری بات سنیں، یہ لوگ غلط بات کرتے ہیں کہ خواجہ سرا دین سے دور ہوتے ہیں۔ میری بات سنیں، ہر خواجہ سرا تو ایسا نہیں ہوتا، مطلب کہ ان کے پیرنٹس پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، اپنے گھر میں انہیں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، تو مطلب کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں کچھ نہیں پتہ ہوتا، مگر یہ خواجہ سروں کے لیے جو درسگاہ بنائی گئی ہے خواجہ سروں کے تو آپ نے ماشاءاللہ اس سے درسگاہ میں آ کے کتنی نزدیک ہوئی ہیں اپنے رب کے، اور کون سی آپ نے جو ہے دینی ایسے فرائض ہیں جو یہاں پہ آپ نے سیکھے ہیں جو اس سے پہلے آپ کو نہیں پتے تھے، اور کتنی آیتیں اور کتنی حدیثیں جو آپ نے یہاں پہ جو ہے یاد کی ہیں؟ ہاں جی ماشاءاللہ میں نے بہت زیادہ حدیثیں ویسے یاد کر لی ہیں یہاں پہ۔ ایک تو بہت بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ ہم با جماعت نماز پڑھتے ہیں، با جماعت نماز؟ ہاں جی با جماعت نماز پڑھتے ہیں یہاں،
اذانیں ہوتی ہیں خواجہ سرائی اذانیں دیتے ہیں, جو مرد خواجہ سرا ہیں وہ اذان دیتے ہیں. یہاں پہ آپ کی جو درسگاہ میں جتنے بھی خواجہ سرا سارے مرد ہی ہیں, وہ مطلب مرد خواجہ سرا. ہاں جی, مرد خواجہ سرا ہیں. تو آپ نے جو ہے اس وقت اسلام کے بارے میں کتنا یہاں پہ جو ہے نالج لیا ہے؟ جو آپ کے یہاں پہ جو متولی ہیں ابو ہریرہ صاحب, وہ سنا ہے کہ آپ کو اپنے بچیوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں یہاں پہ. تو ماشاءاللہ اب کون کون سی چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں جو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ جی, انہوں نے فرسٹ جب میں تو یہاں پہ ابھی میں اپنی بات کرتی ہوں, یہاں پہ میں آئی ہوں, انہوں نے مجھے قرآن پاک کے بارے میں بتایا. مطلب جو صورتیں مجھے صحیح طریقے یاد نہیں تھی ان کے بارے میں انہوں نے بتایا, اور مجھے غسل کے طریقے کے بارے میں نہیں پتہ تھا, انہوں نے بتایا. تو ماشاءاللہ کتنی صورتیں بھی یاد ہیں, اور غسل کے کیا طریقے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. اور نمازوں کو تو ہمیں پتہ کہ 5 نمازیں ہوتی ہیں, اس کے علاوہ کون کون سی آپ یہاں پہ؟ ہاں جی, ماشاءاللہ 5 نمازیں ہوتی ہیں جو فرض ہوتی ہیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء. اور اس کے علاوہ جو نفلی نمازیں ہوتی ہیں, تہجد, اوابیل, تسبیح, تہجد اور اشراق اور چاشت. تو ماشاءاللہ جب آپ کو اب یہاں پہ اس درسگاہ میں آئی ہیں تو آپ یہ نمازیں بھی ادا کرتی ہیں جب وقت ملتا ہے؟ پہلے مجھے ان نمازوں کے بارے میں نہیں پتہ تھا, مگر جب میں نے اس مدرسے میں آئی ہوں ابو ہریرہ بھائی کے, تو تب مجھے پتہ چلا, اور میں انشاءاللہ روٹین سے پڑھتی ہوں یہ نماز. تو یہاں پہ جو آپ کے ساتھ دیگر آپ کے خواجہ سرا ساتھی آتے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی مستفید ہوتے ہیں, ان کی زندگی میں بھی ایسی ہی تبدیلی آتی ہے؟ ہاں جی, یہاں پہ خواجہ سرائی وہ آتے ہیں جو اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں, اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتے ہیں, دین اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. مطلب اپنے گھر سے, اپنے پیرنٹس سے, دوست احباب سے تنگ ہو کے یہاں پہ آتے ہیں. تو یہاں پہ آ کے آپ کو کیسا ماحول ملتا ہے؟ جی, یہاں پہ ایسا ماحول ملتا ہے جیسے پیرنٹس نہیں اپنے بچوں کو کھلاتے, پیار سے بلاتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, کوئی مطلب روٹھ جاتا ہے اس کو مناتے ہیں, پھر بعد میں کھانا کھلاتے ہیں, اس کی باتیں سنتے ہیں. تو یہاں پہ کسی قسم کی سختی نہیں ہے, کیونکہ لباس کی سختی نہیں ہے کہ آپ نے یہ لباس نہیں پہنا, آپ مردانہ لباس پہنے, یا آپ کے جو استاد محترم ہیں آپ ابو ہریرہ صاحب, انہوں نے آپ کو ریلیکسیشن دیا کہ آہستہ آہستہ آپ جب سمجھیں گی تب آپ خود ہی سے چھوڑ دیں گے؟ میری بات سنیں, جب بندہ خود ہی ڈیپلی دین کے بارے میں جان لیتا ہے تو یہ چیزیں تو دین کے پھر کوئی معنی نہیں رکھتی نا, یہ لباس پھر کوئی معنی نہیں رکھتا. تو یہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ جینٹس لباس میں آئیں, مطلب لیڈیز لباس میں آئیں. واقعے نے آپ کو متاثر کیا ہے؟ کون سی ایسی چیز تھی جو آپ کے دل کو لگی اور آپ نے کہا میں رنگینی دنیا جو چھوڑوں اور دوبارہ جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک کر دوں؟ جی, میں ایک بہت اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. مطلب کہ میں نے جب سے اپنا گھر چھوڑا اور جب مجھے اپنے بہن بھائیوں کی وہ دوری قدر محسوس ہوئی, تب میں اکیلی رہ گئی تھی, میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو تب میں نے مدرسہ جوائن کیا. اس وقت میں ایسی تھی جیسے کہ میرے پاس سب کچھ تھا مگر کچھ بھی نہیں تھا, دل کو سکون نہیں تھا. یہاں آ کے میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا, مطلب اپنی نیند ٹھیک کی, اپنے دل کو سرور سکون اللہ کے ذکر سے کیا میں نے. تو اب آپ اپنی جو پرانی لائف چھوڑ کے آگے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ تھوڑی بہت, میں آپ کو کرٹیسائز نہیں آپ کو میں کہہ رہا, دیکھیں جی جیسے اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے کہ جناب جو شخص جس حال میں بھی رہنا چاہے آپ اس کو اس حال میں رکھو, زور زبردستی نہیں ہے. تو آپ کبھی اپنے اس پرانے وقت کو جو آپ نے گزار دیا ہے, کبھی اس کے طرف دوبارہ دل کیا کہ یہ چھوڑ دوں میں درسگاہ, دوبارہ وہاں چلا جاؤں؟ نہیں جی, ایسا کبھی بھی خیال نہیں آیا. اب انشاءاللہ میں جتنی بھی میری لائف ہے میں اللہ کی راہ میں گزاروں گی انشاءاللہ. اور ذرا اس واقعے پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں کہ کتنے سال آپ جو ہے مدینہ شریف میں گزارے آپ نے, اور وہاں پہ آپ کا کیا کام تھا؟ جی ماشاءاللہ میرے بڑے بھائی نے مجھے سعودیہ کا ویزا لے کے دیا تھا. وہاں پہ میں پہلے کسی ہوٹل میں جاب کرتی تھی, تو تب وہاں سے ہوٹل والے تو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے. پھر میں نے اپنی مرضی سے یہ جاب نہ جو چوز کی, مطلب میں نے سوچا کہ چلو اتنی زندگی آوارگی میں بھی گزاری, اب سرکار کے روزے پہ صفائی کر لیتے ہیں. اچھا جی, آپ جب پاکستان سے آپ کے بھائی نے آپ کو وہاں بلایا سعودی عربیہ میں, اس وقت بھی آپ ٹرانسجنڈر کمیونٹی میں تھیں آپ؟ ہاں جی, اسی وقت بھی میں خواجہ سرا میں تھی. تو جب آپ وہاں پہ اللہ کے حضور, وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک پہ کتنا سال آپ نے ڈیوٹی دی وہاں پہ؟ جی, میں نے 6 سال ڈیوٹی کی ہے وہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ صفائی کی ہے میں نے وہاں پہ. جن چیزوں کے لیے لوگ ترستے ہیں, مطلب ریاض الجنہ ہو گیا, ممبر رسول ہو گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزی کوئی جالیاں ہو گئی جن کو لوگ ترستے ہیں ہاتھ لگانے کو, ہم نے جی بھر کے ان کو دیکھا ہوا ہے, جی بھر کے ان کے بوسے لیے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ کبھی وہ تو ڈر ہی ایسا ہے کہ آپ دل سے جو دعا مانگے وہاں پوری ہو جاتی ہے. کہیں کبھی وہاں پہ دعا تو نہیں مانگی تھی یا اللہ پاک مجھے اپنے نزدیک کر دے, اور وہ لمحہ ہے کہ آج آپ اللہ کے قریب ہو گئی ہوئی ہیں؟ میری بات سنیں, جب آپ نے روزہ رسول ہی آپ نے دیکھ لیا ہے, جب آپ نے
सब कुछ अपनी आंखों देखा हाल देखी है, तो कैसे आपकी ज़िंदगी चेंज नहीं हो सकती? मेरी बात सुने, यही है, मैंने कोशिश तो बहुत की थी, मेरे भाइयों की मेरी बहनों की कोशिश थी कि मैं इस फील्ड को छोड़ के अपनी इक्वल लाइफ में आ जाऊँ। तो ये फील्ड क्या इतनी मुश्किल फील्ड है जो छूटती नहीं है? नहीं छूटती। क्या वजह? ये ऐसी फील्ड है जो कि मतलब बंदा अपने माँ बाप को भी छोड़ देता है, उनकी भी कोई मतलब तरजीह नहीं रखता, बहन भाइयों की। तब बंदा जब ओल्ड हो जाता है, जब उसके कोई फैसिलिटी नहीं होती, तब जलालत होती, तब पेरेंट्स याद आते हैं। तो अब आप क्या समझेंगे कि अब आप देखें भी आप यंग हैं, ठीक है, अभी आप देखा जाए तो आपका ये गोल्डन टाइम है इस फील्ड के अंदर जहाँ पे आप थी पहले, तो अब आप अल्लाह माशाल्लाह अल्लाह के करीब आप यहाँ पे आ गई हैं, तो कितना शुक्र अदा करेंगी कि आपको अल्लाह पाक ने दोबारा अपने करीब बुलाया। और आप, मैं कहता हूँ कि उन लाखों करोड़ों खुश नसीबों से बेहतर हैं कि जो लोग जो है नबी करीम के मज़ार को तरसते हैं, और आपने 6 साल इन हाथों से उन जालियों को साफ़ किया। तो आप इस पल के बारे में क्या कहेंगी आप? जी मेरी बात सुने, पिछली लाइफ तो बिल्कुल सही नहीं थी। जो ख्वाजा सरा की जो हमारी लाइफ थी, मैं अपनी बात करती हूँ, जो कि मेरी ख्वाजा सरा की जो लाइफ थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। यहाँ पे आके बहुत सुकून है। अल्लाह की ज़ात को नज़दीक होकर देखना हो तो उसको सजदा करें, सजदे में देखें, तहज्जुद में मांगें, चाश्त में मांगें, इशराक में मांगें, अवाबील में मांगें, नमाज तस्बीह में मांगें। अल्लाह की ज़ात को अगर करीब हो के अगर आपने देखना हो, यहाँ पैसे और रुपयों की इस तरह की चीज़ की कोई अहमियत नहीं है, जो कि अल्लाह की नज़दीक में हम लोग। एक बंदे ने हमें मस्जिद इब्राहिम में पूछा कि आप यहाँ कैसे आए हैं, तो हमने बोला कि हम खुदा के खौफ से हमने ये जॉइंट किया है। तो कहते यार हम इतनी देर से हम यहाँ आते हैं, तकरीरें करते हैं, तबलीग करते हैं, हमने तो कभी ऐसा काम नहीं किया। आप कितने खुशकिस्मत लोग हो कि आप अल्लाह के खौफ से यहाँ आ गए हो। आप कभी भी जब आप परेशानी में होती हैं, तकलीफ़ में होती हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि ख्वाब में आपको नबी करीम का रोज़े का दीदार हो गया हो और सुबह उठ के आपने देखा हो तो जनाब तमाम मुश्किलात आपकी ख़त्म हो गई हों? जी दीदार तो रोज़े का काफ़ी दफ़ा हुआ, मगर एक दिन एक बंदा यहाँ पे इस्लाम कबूल करने के लिए आया था यहाँ पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी सुमती मस्जिद में यहाँ पे क्रिश्चियन बंदा यहाँ पे ना इस्लाम कबूल करने के लिए आया था। उसका नाम था अंसर मसीह। मैं तहज्जुद पढ़ के सोई हुई थी, मैंने इशराक पढ़ के सो गई थी, तो उन्होंने बोला कि हम हज़रत बीबी मरियम को खुदा की बेटी समझते थे, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा समझते। मगर जब मैंने इस चीज़ों के बारे में मतलब मालूम किया तो ये सही नहीं था, इसलिए मैं इस्लाम कबूल करने के लिए। इससे पहले मुझे ख्वाब आया, शराक की नमाज़ पढ़ के मैं सोई हूँ, और जब सो के उठी हूँ तो सोई थी और मुझे ख्वाब आ रहा था कि मुसलमानों और इस क्रिश्चनों का आपस में तकरार हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि हमारे नबी का नाम ईसा अलैहिस्सलाम है। और मैं बोलता हूँ कि हाँ वो हमारे भी नबी हैं, अगर हाँ आपके नबी हैं तो हमारे भी नबी हैं। हाँ जी, तो मगर हमारे नबी की सिफ़ात में 99 उनके नेम है। वो मुझे बताते हैं कि उनका कोई प्यारे से नाम लें, तो मैंने उनका ख्वाब में नाम लिया मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद। और जब मैंने अबू हुरैरा भाई को ये ख्वाब सुनाई, 15-20 मिनट बाद वो बंदा आया और उसने आके सलाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कि माशाल्लाह के अच्छा, इतना खूबसूरत आपने पल गुजारती हैं और आप इतना अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक हैं, लेकिन कभी लोगों ने तनकीद नहीं की कि आपका जो पहनावा है वो औरतों जैसा है, आपकी जिस्म की हदो हाल जो हैं वो औरतों वाली हैं, और आप इस्लाम की इतनी बातें करती हैं हमारे सामने? नहीं जी, कसरत से लोग जो हमें देखते हैं ना कि मैं अगर अपने काम पे भी जाती हूँ ना, अगर नमाज का टाइम हो जाता है, अज़ान होती है, तो मैं सारे अपना काम छोड़ के मतलब मैं मस्जिद की जहाँ भी अज़ान हो जाए वहाँ मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए चली जाती हूँ। और लोग इसके बारे में खुश होते हैं और बाद में बोलते हैं यार सीमी सानू तो पता ही नहीं तू नमाज भी पढ़नी नहीं है। हाँ, इस तरह बोलते हैं। यानी कि आप जो नई काम करती हैं वो भी आप छुपा के करती हैं, किसी को ज़ाहिर ही नहीं करती कि लोग कहीं आगड़ मैं समझती। और मेरी बड़ी बाजी हैं, उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे लग जाऊँ। वो कामों के शहर में रहती हैं, वो हमेशा मेरे लिए दुआ गो हैं। मेरा बड़ा भाई है कनाडा में होता है, वो भी मेरे लिए दुआ गो है। मेरे सारी कंप्लीट फैमिली, मतलब मैंने अपने घर छोड़ा ना, सब बेचारे तंग हो गए एकदम, जैसे कि मैं जैसे घर से निकल आया हूँ तब उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ छीन के कोई ले गया। माँ बाप आपके हैं? जी मेरी अम्मी अबू की डेथ हो गई है। तो उनके लिए तो रोज़ा रसूल में जाके दुआएं मांगी होंगी आपने? यहाँ मेरी अम्मी ने मेरे साथ ही हज उम्रा किया था, मैंने अकबरी हज किया हुआ है, मेरी अम्मी ने मेरे साथ ही किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने अकबरी हज किया हुआ, और आपने उम्रे कितने किए हुए हैं? जी 27 उम्रे किए हैं मैंने। 27 उम्रे, और हज वो आपने एक ही किया हुआ है? हाँ जी। तो आप अभी भी जब आप इस कंडीशन में भी जी वहाँ पे अगर हम जॉब करते हैं
جیسے کیسی بھی جاب کرتے ہیں. خارجیوں کے لیے نا عمرہ کرنا آسان ہے, حج کرنا مشکل ہے. یعنی وہاں پہ آپ عمرے بے شک ڈیلی ایک روزانہ کریں آپ کوئی مسئلہ نہیں. خارجیوں کے لیے حج کرنا مشکل ہے, اس کے لیے اپنے مدیر سے وہ کیا لیتے ہیں پرمیشن, ہاں وہ لینی پڑتی ہے, وہ بھی بڑی دیر سے ملتی ہے. اچھا, آپ کبھی زندگی میں دوبارہ اگر موقع ملے جانے کا تو جائیں گی آپ؟ انشاءاللہ ضرور, اور اپنے پیرنٹس کے پیسوں سے, اپنے بھائیوں کے پیسے سے, یہ کسی سے امداد لے کے نہیں, اپنے ماں باپ کے جو میرے بھائی ہیں, میں آج بھی ان کے سامنے اگر جا کے رو دوں کہ میں نے یہ یار سارے کام چھوڑ دیے, میں گھر واپس آ گیا ہوں, تو تب وہ مجھے سارا کچھ دیں گے. لیکن یہاں پہ ابو ہریرہ صاحب کے لیے کیا کہیں گے آپ, جنہوں نے آپ جیسے سینکڑوں ٹرانسجینڈرز کے لیے اتنی خوبصورت مسجد بنائی, درسگاہ بنائی کہ یہاں پہ خواجہ سر آتے ہیں اور اسلام سے واقف ہوتے ہیں؟ جی, میں ابو ہریرہ بھائی کے لیے دعا گو ہوں کہ انہوں نے ہمارے جیسے خواجہ سروں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بتا کے, حدیث میں جتنی بھی حدیث کی روشنی سے ہمیں جو کچھ بتایا, ہمارے دلوں کو منور کیا انہوں نے. میں ان کے لیے دعا گو ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی دے. اور یہ جو ہمارا امتی خواجہ سروں کی درسگاہ ہے, جتنی دیر قیامت تک یہ درس کا قائم رہے, تاکہ جتنے بھی یہ مسجدیں تو قیامت تک قائم رہیں گی. یہ جو جتنے بھی ہم بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, مطلب ہماری معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے بھائی, کوئی بھی. آخر میں ایک چیز پوچھوں گا, باقی اپنے ٹرانسجینڈر جو اس شہر سے باہر ہیں, کیا انہیں بھی آپ انوائٹ کریں گے کہ وہ چھوڑیں سارے کام اور یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ہو جائیں؟ باقی جتنے بھی میرے ٹرانسجینڈر بھائی ہیں, ان کے لیے میری درخواست ہے کہ جتنی دیر سانس چل رہی ہے اتنی دیر توبہ ہے, اگر سانس بند ہوگی اس کے بعد توبہ نہیں ہے. اور میری خواہش ہے کہ جتنی بھی ہماری ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے, اپنا کام اپنا رکھیں. مطلب مورت ہونا کوئی گناہ نہیں ہے, مورت والا کام کرنا گناہ ہے. مطلب میری کمیونٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں, میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم کے راستے پہ لگائے. جن کی داڑھی شریف آتی ہیں وہ داڑھی شریف رکھیں, نہیں تو اپنے آپ کو نیٹ کر کے درسگاہ میں آ جائیں. اور یہ رزق کا وعدہ اللہ کی ذات نے کیا ہوا ہے, بے شک آپ کماتے ہیں نہیں کماتے. جب آپ پیدا ہوئے تھے اس وقت اس نے آپ کے گلے میں پرچی ڈال دی تھی, جتنے دیر تک آپ نے زندہ رہنا, جتنی دیر تک آپ کو صحت, تندرستی, بیماری سب اللہ کی وجہ سے ہے. آپ نے ماشاءاللہ بتایا کہ آپ نے کافی صورتیں بھی یاد کی ہیں, تو کوئی ایک ایسی صورت ہمارے ناظرین کو سنائیں جس پہ آپ سمجھتی ہیں کہ جناب جو ویسے تو قرآن مجید کا ایک ایک لفظ انسان کے دل کے قریب ہوتا ہے, جو آپ مشکل وقت میں آپ اس کا جس کا ورد کرتی ہیں, جو آپ کو پسند ہے. جی, مشکل وقت میں ہم اکثر وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھتے ہیں, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. قرآن پاک آپ کوئی بھی پڑھتے ہیں نا, کوئی بھی آیات پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہے. تو صورتیں تو میں نے کافی یاد کی ہیں, اگر آپ سننا چاہتے ہو تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور سنا دیتی ہوں. ایک سنا دیں کوئی بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہاں پہ کبھی آپ کو شرف حاصل ہوا کہ آپ نے مدینہ شریف میں نبی کریم کے روضے کے مبارک سلام دیا اور ان کو کھڑے ہو کے, جیسے ہم لوگ پردیسی لوگ یہاں پہ کھڑے ہو کے سلام بھیج رہے ہوتے ہیں؟ ہاں جی, میں نے اپنی زندگی میں بڑی عقیدت سے انہیں سلام پیش کیا تھا کہ بغیر کسی موبائل کے, بغیر کسی چیز کے, اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تھا. کیا الفاظ تھے وہ جب آپ نے وہاں پہ کہے ہیں؟ جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ فرسٹ ٹائم دیکھا, اور سب سے پہلے میں نے اپنی آنکھوں کو اپنے آپ سے بولا, پھر اپنی آنکھوں کو بولا دیکھو آپ کیا دیکھ رہی ہو, کس چیز کا شرف حاصل ہوا ہے آپ کو. سبحان اللہ. اور پھر میں نے سلام کیا. وہاں اگر کوئی بھی مطلب آپ اگر نہیں نہ روتے, تو جب آپ سرکار کی روزے کی جالیاں دیکھتے ہیں نا, اسی ایٹومیٹک آپ کو رونا آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو شرف نصیب ہو, مطلب اپنا حج عمرہ قائم رکھنے کی اللہ تعالیٰ رکھے. وہ جو میری دعا ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے. میری بات سنیں, فیملی سے دور رہنا, بہن بھائیوں سے دور رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مس کرتی ہیں آپ؟ وہاں پہ تو آپ مانگی تھی یہاں ہمارے اس گیٹ اپ سے ہمارے پیرنٹس ہمیں ملتے نہیں ہیں, بہن بھائی نہیں ملتے ہمیں. یہ ہم نے خود نہیں اتارا ہوا, یہ ہماری مجبوری نہیں ہے. مطلب سمجھے کہ مورت کا نیم ہی مجبوری ہے. مورتیں بڑی بڑی اچھی فیملی سے بلانگ کرتی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اشارے پہ مانگنے والا ہو. مورتیں بڑے بڑے کاروبار کرتی ہیں, بڑا ان کا ماشاءاللہ اسٹرانگ فیملی ہوتی ہے ان کی. والدہ تھی
تب محبت کرتی تھی وہ آپ جی سے؟ میری امی بہت اچھی تھی. مائیں تو سب کی اچھی ہوتی ہیں مگر میری امی بہت اچھی تھی, میرے ساتھ بہت شفقت کرتی تھی. دیکھیں وہ مدینہ شریف آئی ہیں اور انہوں نے شاپنگ کرنی تھی, تو میرے پاس پیسے نہیں تھے اور انہوں نے مجھے 100 ریال دیا اور مجھے بولا او سمی تو میری مٹھی چ رکھی, انہیں کہی مینوں آ کے خرچہ دیتا ہے تو ماں کہ مینوں خرچہ تسی دیتا ہے, اور میں کہ امی جی نہیں یہ تے جھوٹ کہ ماواں دی خاطر سب کچھ کرنا پی جاندا ہے. یعنی کہ انہوں نے تب بھی آپ کا بڑا بار رکھا کہ میری بیٹی سمی نے مجھے دیا. ہاں جی ہاں جی. جی ناظرین, ٹرانسجینڈرز کی یہ کہانی بھی آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد بس یہ تھا کہ ہر ٹرانسجینڈر جو ہے وہ ریڈ لائٹ ایریا کا ممبر نہیں ہوتا. ٹرانسجینڈر کا روپ ایک ایسا بھی ہے, شاید آپ اور مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں نبی کریم کی جالی کو دیکھا بھی نہ ہو, کیونکہ ہم لوگوں کی خواہش ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ جائیں. اور انہوں نے ماشاءاللہ 6 سال اپنے ان ہاتھوں سے ان جالیوں کو صاف کیا اور ان جالیوں کو چوما ہے. بے شک یہ اس کی ذات ہے جسے چاہے در پہ بلا لیا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ آج ان بولوں کی حقیقت جو ہے اس پہ یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے, چاہے تو ایک خواجہ صاحب کو اپنے در کا غلام بنا لے اور چاہے تو ایک بادشاہ کو اپنے در سے دور رکھے. تو یہ ان کی کہانی آپ کے سامنے تھی اور ان کا میسیج ہے ان تمام ٹرانسجینڈرز کے لیے کہ آپ پاکستان کے جس مرضی شہر میں ہیں, آپ لاہور آئیں. لاہور چمڑا منڈی سلطان پورہ میں امتی نام کی مسجد اور درسگاہ ہے, اور ان کے جو آنر ہیں, ان کے جو متولی ہیں, امیر جو ہیں ابو ہریرہ صاحب, ان کا کھلی دعوت ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ یہاں پہ آئیں, اللہ کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کریں اور ان برائیوں سے بچائیں. تو میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ لازمی آپ یہاں پہ آئیں. اسکرین پہ ان کی درسگاہ کا ہم نمبر بھی چلائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو. اچھا سمی صاحبہ, آخر میں ان لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں گے جو خواجہ صاحب کو جو ہے نفرت اور حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں؟ جی کثرت سے لوگ خواجہ صاحب کو حقارت کی نظر سے اس لیے دیکھتے ہیں کہ ان کی کچھ اپنی عادات بھی ایسی ہوتی ہیں, مگر کچھ لوگ ایسے ان کے ساتھ مس ہو جاتے ہیں جن کی اپنی عادات ایسی ہوتی ہیں, مطلب ان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب آسان لفظوں میں کہتی ہوں کہ ان کی زندگیوں کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو تب وہی لوگ آگے پیغام دیتے ہیں اور ان کے لیے حقارت پیدا کرتے ہیں. عام ایکول انسان کے لیے کو یہ لوگ اچھے نہیں ہوتے, ان کے کردار اچھے نہیں ہوتے. مطلب میں خواجہ صاحب کی کمیونٹی کے بارے میں بتاؤں کہ یہ لوگ دل کے بہت سچے اور من کے نیت کے صاف اور سخی دل لوگ ہوتے ہیں. یہ جی ناظرین, وہ لوگ جو ٹرانسجینڈرز کے بارے میں اتنی نیگیٹو جو ہے سوچ رکھتے ہیں, تو ان کے سامنے جو ہے سمی صاحبہ کی زندگی جو ہے سب کے ان کے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو چینج کیا, اب کس طرح وہ اسلام کی راہ پر چل رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.